ہمارے ساتھ ہیں شاہد علی. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے بعد لیں گے بدھسٹ مونک, اس کے بعد ویدک ہندو, اس کے بعد شکتیمان. جی بھائی شاہد علی صاحب فرمائیے. کیسے ہیں سب آپ لوگ؟ کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ. اچھا کیسے بھائی, میرا آپ سے سوال تو نہیں تھا, ایک عجیب سی بات تھی میرے ذہن میں جو چل رہی تھی, وہ ٹرانسجینڈرس کا جو ہے نا اس کے اوپر, کہ یہ قانون اتنا خطرناک ہے کہ اس کو تو ہم پاکستان کے اندر ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ عورتوں کا کوئی کوٹا ہے. فار ایگزامپل پاکستان کی جو وومن کرکٹ ٹیم ہے, وہاں پہ کوئی جو ایسا بندہ ہے جو پاکستان کرکٹ ٹیم سے ریٹائرڈ ہے یا وہ ٹرائل کے اندر نہیں آ سکا, تو وہاں جا کے کہتے ہیں جی میں اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہوں, مجھے ٹیم میں لے لو. تو کیا ایسا اس طرح تو پھر یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا کام ہر جگہ پہ جہاں جہاں عورتوں کے جی پلیز کریے جہاں جہاں پہ بھی عورتوں کی کیٹیگرائز ہے یا کوئی کوٹا ہے, وہاں پہ پھر مرد چلے جائیں اور وہ جا کے کہہ دیں جی ہم اپنے آپ کو عورت محسوس کرتے ہیں, تو وہ تو پھر زیادہ آسان ہوگا وہاں پہ مردوں کو کام کرنا. یہ ہمارے جو پرنسپل آرگومنٹس ہیں ان میں سے ایک ہے جو بھی آپ نے دیا ہے کہ اس سے عورتوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں. اس سے کوئی مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر کے نادرا میں جا کے اپنی جنس جو ہے صنف جو ہے اپنی چینج کر کے وہ عورتوں کے واش رومز میں جا سکتا ہے, وہ عورتوں کے حصے کی جابز دے سکتا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. پھر ایکچولی ایسا ہوا. پنجاب پولیس کا یہ واقعہ, ان کے ایک ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پہ ایک مرد تھے جو خود کو جنہوں نے عورت ڈکلیئر کیا ہوا تھا, وہاں پہ وہ جو فیمیل کا جو کوٹا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ ان کی ٹریننگ تھی. جو باقی فیمیلس تھیں انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بدتمیزی ہے, ایک مرد ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی سیپریٹ کہ ہمارا تو کام ہی ٹوٹل سیپریٹ ہے, تو یہ تو مرد ہمیں گھسا ہوا ہے. تو وہ پھر پنجاب پولیس نے لیٹر لکھا اپنے چیفز کو, وہ سوشل میڈیا پہ لیک ہو گیا, وہ بھی ہم نے شیئر کیا, اس پہ میں نے ویڈیو بلاگ بھی بنایا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے عجیب مصیبت ہے. تو انہوں نے آگے سے یہ سولوشن دیا کہ چلیے ٹریننگ ان کی اکٹھی کرا دیں, لیکن ان کے سونے کا انتظام علیحدہ کریں. یہ جو ٹرانسجنڈر عورت ہے جو کہ بایولوجیکلی مرد ہے, اس کو آپ علیحدہ جگہ دے دیں, باقیوں کو علیحدہ جگہ دے دیں. یعنی کہ پہلا ہی اس کا جو ٹیسٹ کیس آیا اسی میں یہ فیل ہو گئے. حالانکہ قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں اب یہ عورت ہی ہے, آپ اسے ایکسیپٹ کریں. تو یہ بات ہم کہہ رہے تھے تو کہتے تھے نہیں ہائپوتھیٹیکل باتیں, ایسا کبھی ہوا, وہ ہو گیا. ایسی بہت سی اور مثالیں آگے آگے آپ کو ملیں گی. تو ہمارا ون آف دا پرنسپل آرگومنٹس یہی ہیں کہ اس سے عورتوں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے, ان کی حق تلفی ہوتی ہے. اس سے ہم جنس پرستی پھیلتی ہے. کوئی دو مرد ہیں جو آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں, ان میں سے ایک خود کو عورت ڈکلیئر کر دے, بات ختم. کوئی دو عورتیں آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں, ان میں سے ایک خود کو مرد ڈکلیئر کر دے, بات ختم. یہ سب کا سب غیر شرعی ہے. سیلف پرسیوڈ کا تو کوئی دنیا میں کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے بنایا. کوئی میڈیکل بورڈ اس میں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. لٹرلی کوئی آدمی اٹھ کے کہہ دے میں آج کے بعد وہ ہوں, اینڈ آف اسٹوری, بات ختم. صحیح, چلے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ شاہد علی صاحب. بیک اسٹیج چھوڑ دیجیے گا. بدھسٹ مونک. جی بھائی بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. تو مجھے ایک جنرل کوشچن پوچھنا تھا کہ آپ ابھی مطلب یو ایس اے میں ہو, تو مطلب آپ کون سے ویزا پر ہو؟ مطلب آپ H1 نہیں, یہ مت پوچھیں, یہ مت پوچھیں, آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کنسرن یو ایٹ آل. آپ یہ سوال مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں مونک بن کے. I mean, come on, give me a break. نہیں سر, مطلب میں بھی پلان کر رہا تھا کہ ماسٹرز کروں یو ایس اے میں آ کے. دیکھیں بھیا, اس کے لیے آپ جو کاؤنسلنگ یا ایجنسیز ہیں ان کے پاس جائیے. ہم نے ایسی کوئی ایجنسی نہیں کھولی ہے. نہیں, ہم کھول ایک کنسلٹنسی کھولتے ہیں ہر بدھ کو, یا کسی اور دن اسٹریم کیا کریں گے. کنسلٹنسی ہے کہ یو ایس اور یو کے کیسے جانا ہے. آپ یو کے کی ذمہ داری لے لیں, میں یو ایس کی لے لوں. بالکل, اس پر ہم سپر چیٹ لے سکتے ہیں میرے خیال سے. یہ آئیڈیا اچھا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو مین کوشچن پہ آتا ہوں. تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ جو اسلام میں مطلب لائف کو ایز اے ٹیسٹ مانا جاتا ہے, تو کچھ لوگ مطلب جلدی مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ لیٹ میں مرتے ہیں. تو ایسا کیوں؟ مطلب سب کو فکس ٹائم ملنا چاہیے نا, جیسے اسکول کے ایگزام میں فکس ٹائم رہتا ہے سب کا, ایسا کیوں نہیں ہے؟ سب یعنی لائف چونکہ ٹیسٹ ہے تو سب کو فکس ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ اس ٹیسٹ کو دیں. ٹھیک ہے, اوکے. آپ کو پتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو نسل انسانی نہیں چلے گی. ایسا اس لیے کہ جب سب کے سب ایک وقت میں پیدا ہو کر ایک ہی وقت میں سب کو مرنا ہے, تو چند ہی نسلوں میں ایسا موقع آئے گا کہ پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی اور نسل انسانی اب آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ نسل انسانی اس طریقے سے آگے بڑھے. اسی وقت بڑھے گی جب کچھ لوگوں کی عمر زیادہ ہوگی, کچھ کی کم ہوگی. اور یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے اگرچہ انکنسسٹنسی ہے, لیکن جس نے پیدا کیا اس کے اعتبار سے کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے. اس کو تو معلوم ہے کہ ایک کی عمر اتنی ہے, دوسرے کی عمر اتنی ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے ایگزام میں, کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے. آپ نے جو کہا نا کہ ایک ایج ہونی چاہیے, یہ اس وقت ہے کہ اگر ہم ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے یہ دیکھیں کہ کتنے سوال کا میں نے جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ٹیسٹ ہے اس میں اس کا اعتبار نہیں ہے, اس میں کوالٹی کا اعتبار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کو نہیں پتا ہوگی یقیناً. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے کمپینینز کے تعلق سے, آپ نے فرمایا کہ عام لوگوں کو, یعنی جو دوسرے بعد میں آنے والے لوگ ہیں, کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا تو بھی وہ ان صحابہ کے برابر نہیں آ سکتا کہ جو ایک مٹھی بھر گندم یا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں, چونکہ ان کے یہاں جو کوالٹی ہے وہ تمہاری کوالٹی سے کہیں زیادہ ہے. تو کوالٹی کا اعتبار ہے, اور اس کے لیے ایج ڈفرنس ڈزنٹ میٹر. اور مطلب کچھ لوگ جو پیدا ہوتے ہی اچھا, اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ مثلا سب کو ایک عمر ملنی ہے, رائٹ؟ تو آپ مثلا یہ طے ہو گیا کہ بھئی سب کو 80 سال ملیں گے. اب آپ سن 1900 میں پیدا ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ سن 1980 میں مر جانا ہے, تو آپ 1979 تک خوب عیاشی کریں گے, آخری سال میں آپ مونک بن کے بیٹھ جائیں گے, تو ہو گیا ٹیسٹ. یہ کیسا ٹیسٹ ہے بھائی؟ مونک بن گئے, ہو گیا. اور مطلب کچھ لوگ جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ مطلب وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ ان کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے سر. اچھا, ہو گئی بات آپ کی, چلیں بہت اچھی بات ہے. اچھا قیصر بھائی اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں, عاصم بھائی, مفتی صاحب, مفتی عبداللہ منہاج صاحب, ہمارے جو بدھسٹ مونک ہیں یہ چلے گئے, ان کو جانا نہیں تھا. یہ صاحب کامنٹس میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر اسٹریم میں گیا تو میں تو ایسا ہراؤں گا مسلمانوں کو کہ یاد رکھیں گے. پچھلے ہفتے جب میری اسٹریم نہیں ہوئی اور میں نے اپنی کمیونٹی پوسٹ پہ ڈالا کہ آج اسٹریم نہیں ہو پائے گی, تو کامنٹ میں لکھ رہے تھے کہ میں چونکہ آنے والا تھا تو مفتی صاحب ڈر گئے. یہ ماننا پڑے گا کہ لاجواب انہوں نے کیا جو انہوں نے کیا ہے آپ کے ویزے والا. ویزے والے پہ تو بھائی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں, ہم ہار گئے. اچھا جی ٹھیک ہے, اگلے کالر ہیں. جی ساتھ کالر. یہ ٹینڈنسی میں نے دیکھی ہے کہ جو اسٹوڈیو میں پیچھے لوگ بیک اسٹیج ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ چیٹ میں ایسی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں, ہمت ہے تو یہ کرو وہ کرو, اور جب آتے ہیں تو اتنی اچھی باتیں پیار سے, نہیں ہم تو صرف محبت کرتے ہیں. لائک آر یو دا سیم گائے کہ آپ کا کسی نے فون ہیک کر لیا تھا, آپ کے بہاف پہ کامنٹ لکھنے شروع کر دیے. اچھا جی, تو اگلے کالر ہیں ہمارے ویدک ہندو. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت